اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے معزز ناظرین و سامعین کرام اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ بات ہے کہ تربیت ہماری کیسے ہو اور اہل بیت ہیں کون، ان سے ہم کیا سیکھیں۔ ظاہر ہے کہ اہل بیت کس کا گھرانہ ہے؟ کس کا گھرانہ ہے اہل بیت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے سارے مومن، سارے ایمان والے سبق سیکھتے ہیں۔ اب اس گھرانے سے ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے؟ صبر کا، شکر کا، اللہ کی مرضی کو اس طرح سے قبول کرنے کا کہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ ہمارے لیے فیصلہ قابل قبول ہے، ہمیں انکار نہیں کرنا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہاں سے سیکھتے ہیں ہم؟ یہ تربیت اہل بیت سے سیکھتے ہیں کہ تربیت کیسی ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے ہیں، اب کربلا میں آپ وہاں جب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد آپ کا راستہ روک لیا، آپ نے کہا کہ مجھے کہیں جانے دو، حر سے کہا، ہم نکل جاتے ہیں کسی اور طرف۔ تو حر نے یہ بات کہی کہ آپ کو بیعت کے لیے کہا گیا ہے، بیعت کر لیں۔ بہرحال مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے یہ چشم و چراغ یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، اور اب آپ کو، اب جب آپ وہاں پر پہنچے ہیں تو یہ مقام، آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ کربلا کا مقام ہے۔ اس کرب و بلا بھی کہتے ہیں لوگ، یعنی کرب کہتے ہیں عربی زبان میں یا اردو میں بھی کہتے ہیں تکلیف کو، اور بلا کا مطلب مشکلات۔ تو یہ کون سی زمین ہے؟ یہ مشکلات کی زمین ہے، آزمائش کی زمین ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم تمہیں لازمی طور پر، لازم ضروری طور پر آزمائیں گے۔ تو اب یہ آزمانا، یہ کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ تھا آزمایا جا رہا تھا۔ کس بات سے آزمایا جا رہا تھا؟ کہ مشکلات اب ان پر آ رہی ہیں۔ اب وہ مشکلات کیا ہے؟ وہ مشکلات کیا ہے؟ وہ مشکلات ہیں، سب سے پہلی مشکل کیا ہوئی کہ سفر کر کے مدینے سے نکلے ہیں، اور جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا وہ لوگ ساتھ نہیں ہیں، وہ اپنی زبان سے پھر گئے۔ کوفہ کے لوگ، کوفہ تھا نا وہ جگہ جہاں انہوں نے، وہ ڈر گئے، ابن زیاد سے بھی، یزید سے بھی، جو دوسرے لوگ ہیں شمر وغیرہ جو طاقت کی ظاہری طور پہ علامت کہلاتے ہیں، ان سب سے ڈر گئے وہ۔ اب کیا ہو ایسے میں؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں آپ، صبر دیکھیں۔ حضرت امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو میں نے روشنی بند کر دی ہے، چراغ گل کر دیا ہے۔ چراغ کیوں گل کیا؟ کہ اب تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، ہماری تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور یہاں ہماری شہادت ہے، ہم دین کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ لوگ ہمیں جانے نہیں دے رہے اور جانے نہیں دیں گے، یہ میری خون کے پیاسے ہیں۔ تو اب آپ وفاداری دیکھیں، یہاں پر وفاداری نظر آتی ہے۔ سب نے یہ کہا کہ ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں پہ قربان ہے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ سے بے وفائی نہیں کر سکتے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ سب گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے۔
ان کے اندر وفا ہے. تو ہم نے کیا سیکھا سبق یہاں سے؟ تربیت ہے نا کہ اگر وعدہ کرو تو پکا کرو. کیا کریں؟ وعدہ کریں تو پکا وعدہ کریں. اور اگر کسی کو بلایا ہے تو پھر اس سے بے وفائی نہیں کرنی. کسی کو اگر بلایا ہے تو پھر اس کی بات کو سننا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے, کیونکہ وہ تمہارا مہمان ہے. لیکن کوفے والوں نے کیا کیا کہ حضرت امام حسین کے پورے گھر کو بلا لیا اور مہمان کی حیثیت سے انہوں نے وہ فرض ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا, خیال کرنا چاہیے تھا, نہیں کیا. پھر دوسری بات, یہاں آپ دوسری آزمائش دیکھیں گے. دوسری آزمائش کیا تھی؟ دوسری آزمائش تھی کہ حضرت امام حسین اور ان کے پورے خاندان کے لیے پانی بند کر دیا گیا. اللہ اکبر, پانی. اور امام حسین کو دیکھیں کہ امام حسین پہلے اس جگہ پہنچے تھے, پانی ان کی مشکیزہ میں تھا. مشکیزہ مطلب پانی کی ایک پانی بھرنے کے لیے ایک چمڑے کا ایک برتن سا بن جاتا ہے, اس کو مشکیزہ کہتے ہیں, موجود تھا. انہوں نے ہر کو اور ہر والوں کو, سب لوگوں کو, حالانکہ وہ تھا جس نے روکا تھا, آپ نے پانی دیا پینے کے لیے اور کہا کہ ان کو پانی دو, ان کو جو ضرورت ہے, اذان دی, نماز پڑھائی, سب کچھ کیا. لیکن جب یہاں پر معاملہ بڑھا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ یزید کے لشکر کیا کہتا تھا اپنے آپ کو؟ مسلمان لشکر کہتا تھا. کیا کہتے تھے؟ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا مسلمان کسی کو پانی دینے سے انکار کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا بیٹا. اب پانی بند ہو گیا اور دشمنی پر آ گئے اور کہا کہ ہم تو آپ کو ایک بوند بھی پانی نہیں دیں گے, ہم آپ کو نہیں دیں گے پانی. پانی ہم آپ کو اس وقت دیں گے کہ جب آپ یزید کی بیعت کر لیں گے, یا یزید کے پاس چلیں گے, یا ابن زیاد کے پاس چلیں گے, یا ہماری بات مانیں گے. حضرت امام حسین نے کہا میں اپنی زندگی دے دوں گا, لیکن میں اللہ کے قرآن کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رسوا نہیں ہونے دوں گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی امام حسین کے لیے. امام حسین چھوٹے سے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر گلے پر پیار کیا کرتے تھے امام حسین کو. تو صحابہ محبت سے پوچھتے تو حضور فرماتے کہ یہ میرا بیٹا شہید ہوگا. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا بھی دیا تھا کہ جس جگہ یہ شہید ہوگا اس جگہ کی مٹی لال ہو جائے گی, سرخ ہو جائے گی, اور پھر وہ مٹی بھی امہات المومنین میں سے حضرت ام سلمہ کے پاس دی گئی. اور وہ جس دن یہ واقعہ کربلا کا سامنے آئے گا تو میں بیان کروں گا اس میں کہ یہ جو پانی روک دینا, امن کے ساتھ نماز ادا نہ کرنے دینا, بچوں کے ساتھ 6 ماہ کا بچہ ہے اس سے دشمنی کرنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کے لیے گئے اور کہا ہمیں وضو کے لیے پانی چاہیے, ہمیں چھوٹے بچے 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی چاہیے. اللہ اکبر, کس طرح کے لوگ تھے یہ کہ تکلیف اگر محسوس کریں ہم تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ دنیا کے اندر آج پانی روا ہے, لوگ کہتے ہیں پانی دو, لیکن حسین کے گھرانے کے لیے پانی روک دیا گیا. جبکہ سب کو یہ پتا ہے کہ یہ پاکیزہ نفوس لڑنے نہیں آئے, یہ تو اللہ کے دین کو بچانے کے لیے آئے ہیں, اللہ والے ہیں یہ جو اذانیں دیتے ہیں. اسی لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو عورتوں پر بچوں پر مشتمل تھا, انہوں نے تبلیغ کا ایک نیا راستہ اختیار کیا. پانی نہ ملے نہ ملے, جو جانور ہیں نہ ان کو پلانے کے لیے پانی, نہ انسانوں کے لیے پانی, نہ عورتوں کے لیے پانی, نہ بچوں کے لیے پانی, نہ سکون سے سونے دیا جا رہا ہے, نہ بات کو سنا جا رہا ہے, نہ اذان کے اوپر لبیک کہا جا رہا ہے. ایسے لوگوں کو کیسے مسلمان کہو گے بیٹا؟ تو یہ تربیت ہمیں جو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ یہ اللہ والے کربلا کے میدان میں ثابت قدم ہیں اللہ کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ اللہ والے, ان کے قدموں میں لغزش نہیں آتی, بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے وہاں جمع ہیں تاکہ اپنی جانوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کریں. تو یہاں تک کہ یہ گفتگو ہو گئی ہے
یقیناً آج کے یہ جو گفتگو ہے اس سے بہت کچھ آپ کے ذہنوں میں باتیں آ رہی ہوں گی، تو سوالات کی صورت میں آپ بات کرتے ہیں، اس طرف ہم چلتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات ہیں، پھر آپ لوگوں کی طرف بھی آئیں گے۔ جی بیٹا، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، اپنا جی، نام بتائیے اور اس کے بعد سوال کیجیے۔ میرا نام عمار ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب امام حسین پر اور ان کی فیملی پر جب اتنا ظلم کیا جا رہا تھا تب انہوں نے کچھ کہا کیوں نہیں ان کو، جیسے ان کے ساتھ کچھ برا کیوں نہیں کیا؟ اللہ اکبر، جس گھرانے کے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ پورا گھرانہ اہل بیت کا، یہ کیسے کسی کو برا کہہ سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، بددعا نہیں کی، مکے کے اندر ظلم سہا، بددعا نہیں کی، معاف کر دیا۔ ایسے ہی میرے آقا امام عالی مقام امام حسین نے ساری تکلیفیں اٹھائی لیکن بددعا نہیں کی، کہیں بددعا نہیں کی، صرف یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اے اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو جس گھرانے کا نانا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہو تو اس کا نواسا کیسے بددعا دے گا؟ اللہ اکبر، یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جی بیٹا، ماشاءاللہ آپ میرے قریب بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ بھی سوچ رہی ہوں گی کہ یہ اتنی پاکیزہ محفل ہے تو آپ کو بھی سوال کرنا ہے، آپ سب سے چھوٹی ہیں ماشاءاللہ، تو کوئی سوال کرنا ہے نا آپ کو، تو سوال کیجئے۔ میرا نام برکا خان ہے، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امام حسین پہ پانی کیوں بند کرا گیا؟ امام حسین پر پانی کیوں بند کر دیا گیا؟ جانوروں کو پانی تم نے پلایا، یزیدیوں تم نے دنیا کی ہر شے کو پانی دیا، حسین کے گھرانے کو پانی نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ نے تم کو محروم رکھا ہے اس کوثر سے جس کے سردار حسین اور حسن ہیں۔ جہاں پانی ملے گا، جنت ملے گی، آخرت ملے گی، نبی کا ساتھ ملے گا، اللہ نے تمہیں بدبختوں میں رکھا، اس لیے پانی تم نے بند کیا۔ آج تاریخ بیٹا یہ بتلاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جنہوں نے پانی بند کیا ان لوگوں پر کہ جنہوں نے دنیا کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے ہمیں۔ جی بیٹا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سوال کرنا چاہ رہی ہیں، مہانی، تو جی، آپ سوال کیجئے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کربلا سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کربلا ہی سے تو ہمیں سبق ملتا ہے، وفا کا، محبت کا۔ بہن بھائی کے درمیان میں کیا محبت ہے، کربلا میں ملتا ہے۔ 6 ماہ کے بچے کی کیا محبت ہے اپنے گھرانے سے، کربلا سے ملتا ہے۔ حضور کے چہرے سے مشابہت رکھنے والے علی اکبر، کربلا سے ملتا ہے درس۔ کربلا میں وفا ہے، استقامت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور سب سے بڑھ کر دین کی طاقت ہے کربلا۔ تو ہمیں سبق بیٹا یہ ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر جان دینا ہے تو دے دو، شکوہ نہ کرو، اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوا نہ ہو، کوئی بناوٹ نہ ہو، صرف رب کو اور رسول کو راضی کر لو، سب کچھ مل جائے گا۔ جی بیٹا، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام ہے معاذ، اور حضرت امام عالی مقام نے لوگوں سے کہا کہ چلے جاؤ، تو لوگ کیوں نہیں گئے؟ اس لیے لوگ نہیں گئے کہ ان کو اللہ سے وعدے کا پاس تھا۔ دوسرا، وہ لوگ تھے جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ وہ مومنین تھے کہ جن کے دلوں کو سچ کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو آنے والے وقتوں میں لوگوں کے لیے مثال بننا تھا کہ یہ سچے ساتھی تھے جنہوں نے امام عالی مقام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو آج ہم جب ذکر کر رہے ہیں تو ہم کس پیار سے ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ سچے لوگ تھے، اور اللہ نے فرمایا ہے کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جی بیٹا، آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، مائک آپ کے ہاتھ میں، جی سوال کیجئے۔ میرا نام مکاشا خان ہے، بچوں کے لیے کربلا میں ہمیں کیا سبق ملا؟ جی بیٹا، بچوں کے لیے کربلا میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، ہمیں دین پر قائم رہنا ہے، ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سب کچھ سیکھنا ہے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور ہمیں وہ لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین پر قائم نہیں ہیں، ان سے دور رہنا ہے، کیونکہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو دین پر قائم ہیں وہ کربلا والے ہیں، جو کربلا والوں سے دور ہیں ان سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے۔ جو سوالات تھے جوابات بھی ہو گئے، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آج کی گفتگو کا حاصل کیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کربلا ہمیں صبر، استقامت، رضا
اور سب سے بڑھ کر دین پر چلنے کے وہ طریقے فراہم کرتا ہے، اور یہ کوئی واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ روحانی تربیت ہے۔ اس روحانی تربیت سے ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانی ہے، ایک ایسی زندگی بنانی ہے کہ جس میں جب بھی ہم سوچیں سچ کو سوچیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت اطہار کے گھرانے کو اپنے زندگی کا حصہ بنا کر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہماری زندگی کا معیار اہل بیت اطہار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے سبق حاصل کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں ان کی ذات سے فیض عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔